نور مصطفیٰ ظاہر ہوتا چلا گیا۔ اللہ نے جب کن کہا تو سب سے پہلے اللہ نے جب کن کہا تو کیا نور مصطفیٰ کا ظہور ہوا، نور مصطفیٰ کی خلقت ہوئی۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اس نور کو کہاں رکھا، کدھر رکھا؟ تو علماء، مفسرین، محدثین اور اسلاف کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اپنے قرب میں رکھا۔ قرب کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ لفظ کن کے بعد جب نور مصطفیٰ کا وجود ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب نور مصطفیٰ ظاہر ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ فیکون، بس وہ چیز ہوتی چلی گئی۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کلام اللہ سے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ اب یہ الگ بحث ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں ہے، نعوذ باللہ فلانا وہ نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ نہیں ہے۔ تو ایسے کئی چیزیں مسائل ہیں، لیکن ہم اس بات کو قرآن کریم سے، کلام اللہ سے، کلام الہی سے، لفظ کن سے نور مصطفیٰ کو ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ خود ظاہر کر رہا ہے کہ جب اللہ نے کن کہا تو سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو وجود بخشا۔ اس کے بعد اللہ نے حدیث مبارک میں جو ہے مفسرین محدثین بیان فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لولا کما خلقت الاسماء، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس آسمانوں اور زمینوں کو بھی نہیں بناتا، تو میں نے صرف آپ کے لیے ہر چیز کو وجود بخشا۔ وہ آسمانوں کی وہ روشنی ہے، چاند، سورج، ستارے جگمگاتے سمندر کے اندر کی مخلوق ہے، ساری کائنات کو اللہ نے وجود بخشا تو وہ صرف نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ آج ساری کائنات صدقہ مصطفیٰ میں ہے، اور ہم اور آپ ہی ہیں کہ یہ بھی صدقہ مصطفیٰ ہے۔ اگر نور مصطفیٰ نہ ہوتا تو پھر یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ نہیں بناتا۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب نور مصطفیٰ کو وجود بخشا تو اس کے بعد کئی مراحل سے ہوتے ہوتے، کیونکہ بڑے جو ہمارے سارے ہندوستان کے بلکہ ساری دنیا کے مشہور شخصیت جامعہ نظامیہ کے مفتی اعظم ضیاء ملت جو ہے یہاں پر تشریف لانے والے ہیں، پھر اس کے بعد احمد نشمندی صاحب جو ہے خطیب دکن وہ بھی تشریف فرما ہے، اور نوجوانوں نے جو پورا جو ہے سجانا اپنا بہت کچھ کیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسائل کو، مشکلات کو اللہ ان کا آسان کرے، اور جنہوں نے بھی جو حصہ لیا ہے اس عبادت میں اللہ اس عبادت کے طفیل میں ان کے سارے مسائل کو آسان کرے، جتنے حاضر یہاں موجود ہیں، جتنے سن رہے ہیں، اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ساری امت مصطفیٰ کے مسائل کو آسان کرے، کیونکہ محبوب کے محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہاں آنا سرور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے فرمان کے مطابق ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور فرمان الہی ہی ہمارا مقصد ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان فرما رہا ہے، اور اسی لیے آج علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ سارا کا سارا ہی نعت مصطفیٰ ہے، سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، نعت کے اوپر اور شان مصطفیٰ کے اوپر جو عاشقان مصطفیٰ ثناخان رسول جو آقا کی مدحت سرائی کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کو دلوں کو منور کرتے ہیں، ان کا یہ جو عمل کرنا ہے یہ عبادت ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے ہی تو سب سے تعریف آقا کی ہے، اپنے محبوب کی ہے۔ تو قرآن سارا کا سارا نعت مصطفیٰ، جب اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا، نعت فرما دی، تو ہم سنت الہی پہ عمل کر رہے ہیں، نعت پاک ہم جو کر رہے ہیں سنت الہی ہے۔ اب احادیث سے تو معلوم ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا و مولا جو ہے اپنے سامنے منبر پر چڑھا کر جو ہے میرے آقا آپ سے جو ہے اشعار سنا کرتے تھے، تو
اشعار سنانا صحابہ کی سنت، نعت سنانا صحابہ کی سنت، نعت سننا سرور انبیاء کا عمل سنت مصطفیٰ، تو ہم اور آپ دونوں کی عبادت میں شامل ہیں، ذکر مصطفیٰ میں شامل ہے، اور ہمارے دلوں کو چین آنا ہی آنا ہے۔ اگر خدا کی قسم کسی کا دل بے چین ہے تو اس کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کافی ہے، کیونکہ ذکر سے مراد صرف ذکر مصطفیٰ، بس ذکر مصطفیٰ سے بڑھ کے اب کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کریم میں جہاں پر بھی ذکر فرمایا یا پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمایا یا نعمت فرمایا، نعمت سے مراد ذات مصطفیٰ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے، رحمت للعالمین میں آقا مولا رحمت سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے ساری کائنات میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سارا قرآن اگر ہم عقیدت کے آئینے میں دیکھیں گے، عقیدت کی روشنی سے دیکھیں گے، تو معلوم ہوگا کہ سارا قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نعت خوانی ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام جتنے حاضرین نے اس محفل کو سجائی ہے اور مزید محفل اور مزید پرغورت ہونے والی ہے، تو لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اللہ کو مسائل آسان فرمائے۔ مبارک محفل کو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے سجایا گیا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر آنے والے سال آسانیاں پیدا فرمائے، تاکہ اس کے اندر جو ایمان کی تازگی ہے، روحانیت ہے، اور اتنے بڑے بڑے ہمارے درمیان میں جو ہے فقہا ہیں اور خطیب دکن ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، ان کو ہم سننے کا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے آقا کے صدقے طفیل میں، اولیاء کے ذکر طفیل میں۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل مسئلہ فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔